وعن ابی قتادۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 704 ہے۔ مساجد کا باب ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ اس سے رسالت مآب نے توجہ دلائی ہے کہ مسجد میرا یا آپ کا گھر نہیں ہے، مسجد کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے، مسجد کوئی چوپال نہیں ہے، مسجد معبد ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ اس لیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعائیں کرنی چاہیے، جس طرح کہ اس سے پیچھے ایک روایت ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک دعا سکھائی بھی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر اللہ توفیق دے تو داخل ہوتے وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ کے معبد میں داخل ہونے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دروازے میں اس کا بندہ داخل ہو اور اس کی رحمت مانگتے ہوئے داخل ہو۔ یہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو جب ایک شہر میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی تھی تو اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ حتیٰ مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، مغفرت چاہتے ہوئے داخل ہونا، رحمت مانگنا، مغفرت مانگنا۔ اللہ کی عبادت کی جگہ پر انسان جائے تو سب سے بڑی دعا یہی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ داخل ہونے کے بعد بھی یہ عبادت کی نماز کی جگہ ہے، اس لیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہی 2 رکعتیں ہیں جن کو ہمارے ہاں تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ یہ سب نمازیں لازم نہیں ہیں، ان کی ترغیب دی گئی ہے، یہ مندوبات ہیں، مستحبات ہیں، یعنی اللہ کے پیغمبر کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ ایک مسلمان کو اپنے دین کے معاملے میں دونوں چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ وہ چیزیں جو لازم کر دی گئی ہیں یا جن سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے۔ جو لازم کر دی گئی ہیں ان کو فرائض و واجبات کہتے ہیں، جن سے سختی کے ساتھ روک دیا گیا ہے وہ حرمتیں ہیں۔ حرمتوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنی چاہیے۔ ان میں تو کسی انسان کے لیے کوئی دوسری گنجائش نہیں، لیکن پھر ایک مستحبات کا، مندوبات کا دائرہ ہے، یعنی انسان اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نیکی کرے، خیر کے کام کرے۔ یہ نیکی اور خیر اس پروردگار کی عبادت میں بھی ہے، چنانچہ آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ نفل روزے رکھتے ہیں، نفل عمرہ کرتے ہیں، نفل حج کرتے ہیں، نفل قربانی کرتے ہیں، عبادات میں نوافل۔ اسی طرح سے انفاق میں نوافل۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کر دی ہے، وہ طے شدہ عبادت ہے، ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اگر کوئی حکومت نہ ہو تو اپنے طور پر ادا کرنی ہے، نظم حکومت ہو تو اس کے سپرد کرنی ہے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کے مطالبات ختم نہیں ہوتے۔ وہ ترغیب دیتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کی راہ میں فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرو، اپنے اعزاء و اقربا کو اپنے مال میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کا خیر ہے، حقدار سمجھو۔ تو اس طرح مندوبات، مستحبات، اچھی چیزیں، اپنانے کی چیزیں، وہ دین میں اصلاً انسان کے لیے بڑے مرتبے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ذمہ داریاں تو پوری کر دی، فرائض پورے کر دیے، آرام سے بچ گئے، تو گویا جہنم میں جانے سے بچ گئے۔ لیکن آگے درجات نوافل میں ہیں، اور نوافل صرف عبادات میں نہیں ہوتے، وہ انفاق میں بھی ہیں، وہ اخلاقی معاملات میں بھی ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں بھی ہیں، وہ اپنے ابنائے نو کی خدمت میں بھی ہیں۔ ہر جگہ نوافل کی ایک دنیا ہے، اور لوگوں کے چونکہ مزاج طبائع مختلف ہوتے ہیں تو اس کو بھی ہمارے دین میں پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔
کچھ لوگ نوافل میں، عبادات میں، کچھ روزوں میں، کچھ اسی طرح حج و عمرہ میں آگے بڑھیں گے، اور اسی طرح بہت سے لوگ اخلاق میں، سیرت میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہر شخص کو جس طرح کہ قرآن نے کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ جنت میں بڑے سے بڑے مرتبے کو پانے کی جد و جہد ہے، اس میں آگے بڑھنے ہی کی صحیح کرنی چاہیے۔ اسی ذیل میں یہ فرمایا کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھا کرو۔